بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھنے سے تھکن دور ہوتی ہے۔ گلاب کے پانی سے آنکھوں کی صفائی کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ نمکین پانی میں بھاپ لے کر پٹھوں کی سوجن کم کریں۔ ادرک اور لہسن کا قہوہ پینے سے پٹھوں کی اکڑن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، اجوائن، کالے مرچ اور نمک ملا کر نیم گرم پانی میں پینے سے آنتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ سبز چائے پینے سے آنتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس کان کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ 1 چمچ بھر کر شہد پینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس بے چینی دور کرتا ہے۔ زنجبیل کا قہوہ امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ کھجور کھانے سے دل کی دھڑکن میں توازن آتا ہے۔ ناظرین، اجوائن اور شہد کا قہوہ دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس دمہ میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایلو ویرا کا جیل سکن کی الرجی میں فائدہ مند ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس سکن کی الرجی کو کم کرتا ہے۔ نمکین پانی سے کلیاں کرنے سے دانتوں کا درد کم ہوتا ہے اور سوجن بھی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، دار چینی کا پاؤڈر چمچ بھر کر شہد کے ساتھ ملانے سے دانتوں کا درد کم ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ ہاضمہ کی بہتر کارکردگی کے لیے مفید ہے۔ کھیرا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ شہد اور دہی کا ماسک چہرے کی رنگت کو نکھار دیتا ہے۔ لیموں اور عرق گلاب کا استعمال چہرے کی رنگت کو بڑھا دیتا ہے۔ گلاب کے پانی سے آنکھوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کھیرا آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ زیتون کے تیل سے ہاتھوں اور پیروں کی خشکی کم ہوتی ہے۔ گلاب کا پانی اور دودھ مکس کر کے ہاتھوں پر لگانے سے خشکی دور ہوتی ہے۔ تلسی اور پودینے کا قہوہ پینے سے حلقے کم ہوتے ہیں۔ گلاب کی پتیاں آنکھوں پر رکھنے سے بھی حلقے کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ادرک اور شہد کا قہوہ نزلہ کو کم کرتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا رس نزلہ کی شدت کو کم کرتا ہے۔ نمکین پانی سے کان کی صفائی کریں۔ تلسی کے پتوں کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا بند ہونا کھلتا ہے۔ ناظرین، ادرک اور لیموں کا قہوہ زکام میں مفید ہے۔ پودینے کا قہوہ زکام کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناریل پانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، نمک اور میتھی کے بیج دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہیں۔ نمک اور کلونجی کا مکسچر دانتوں کی صفائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد اور نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ سبز چائے اور لیموں کے رس کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ گاجر اور دودھ خواتین کے لیے بہترین غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اجوائن اور شہد کا استعمال خواتین کی صحت کے لیے مفید ہے۔ دہی اور پودینے کے پتوں کا قہوہ سینے کی جلن کو کم کرتا ہے۔ لیموں اور نمک کا پانی سینے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک اور شہد ملا کر پینے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ گلاب کی خوشبو دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اجوائن اور کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، بد ہضمی دور ہوگی۔ دہی میں زیرہ اور کالا نمک ملا کر کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، پودینے کا رس اور لیموں پانی میں
ملا کر پینے سے معدے کی گرمی ختم ہوتی ہے، چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا قہوہ پینے سے نزلہ زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ السی کے بیج رات کو پانی میں بھگو کر صبح کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ملا کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ پینے سے زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تلسی کے پتوں کا قہوہ پینے سے نزلہ زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہد میں دار چینی ملا کر چاٹیں، اس سے آپ کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بھاپ لینے سے ناک کی بندش کھل جاتی ہے اور زکام میں سکون ملتا ہے اور دماغ میں بھی آرام اور سکون آتا ہے۔ میتھی دانہ پیس کر شہد کے ساتھ کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں میتھی دانہ بھگو کر پینے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے گلے کی سوجن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، لونگ اور سونف کا قہوہ پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ پیاز کا رس اور شہد ملا کر پینے سے بلغم والی کھانسی دور ہوتی ہے۔ لہسن کا پانی نیم گرم کر کے پینے سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں ملا کر پئیں۔ دھنیا اور اجوائن کا پانی پینے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ نمک اور چینی والے پانی کا استعمال لو بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ چقندر کا جوس پینے سے لو بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے۔ دار چینی کا پیسٹ ماتھے پر لگانے سے سر درد میں آرام آتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا رس ماتھے پر لگانے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بادام، سونف اور مصری کو پیس کر دودھ کے ساتھ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، ہری سبزیاں اور گاجر کا جوس پینے سے آنکھوں کی روشنی بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ بادام بھگو کر کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس پینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ کیلے کھانے سے جسم میں سیروٹونن بنتا ہے، جس سے نیند بہتر ہوتی ہے۔ ہلدی اور کالی مرچ کا قہوہ پٹھوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم کرتا ہے۔ کھجور اور بادام کے استعمال سے پٹھوں کی طاقت بڑھتی ہے۔ کھجور اور گاجریں خون کی کمی کو بھی دور کرتی ہیں۔ چقندر کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ نمکین پانی سے پٹھوں کی سوزش کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کریلے کا جوس کا روزانہ استعمال شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دار چینی کا پانی پینے سے بلڈ شوگر لیول بہتر رہتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ زیتون کا تیل پینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے دل کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ اجوائن اور شہد ملا کر کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ جاتی ہے۔ مولی کے جوس کا استعمال گردے کی پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے جگر صاف ہوتا ہے۔ آملہ کھانے سے جگر کی گرمی کم ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے سینے کی جلن کم ہوتی ہے۔ ناریل پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ ہلدی اور شہد کا پیسٹ زخم پر لگانے سے جلدی بھر جاتا ہے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کا رس لگانے سے بھی زخم جلدی خشک ہوتا ہے۔ لہسن کے تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں ہینگ گرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام آتا ہے۔
तरबूज का रस पीने से पेशाब की जलन कम होती है। नारियल पानी पीने से पेशाब की तकलीफ़ दूर होती है। खजूर और दूध का इस्तेमाल जिस्म में तवानाई बहाल करता है। चने और गुड़ खाने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है। धनिया का पानी पीने से बुखार जल्दी उतर जाता है। पुदीने का कहवा पीने से जिस्म की गर्मी कम होती है। पुदीने का कहवा आपके गले को भी साफ़ रखता है। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद और लीमू मिलाकर पीने से वज़न में इंतहाई कमी आती है। सब्ज़ चाय पीने से चर्बी कम होने में मदद मिलती है। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने के लिए और कमज़ोर हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए केला खाना फ़ायदेमंद है। जब औरत बेपर्दा बाहर निकलती है तो वो लोगों के लिए तफरीह की चीज़ बन जाती है। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो कि जिस तरह कोई ग़ुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश करता है। सफ़ेद आटा कम खाया करो। मैदे के मसले ज़्यादा इसी से ही होते हैं, बल्कि आंतों की बीमारियां भी बढ़ती हैं। वादा सिर्फ़ उस वक्त करें जब आपके अंदर इसको पूरा करने की सलाहियत हो। जब एक औरत घर में होती है, घर के काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो उस वक़्त वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से सबसे ज़्यादा करीब होती है। नाज़रीन, माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। कभी खड़े होकर खाना मत खाएं, इससे सांस की बीमारी होने का ख़दशा होता है। माहवारी के दौरान रात को तंग कपड़े भूल कर भी कभी ना पहने, इससे दर्द में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। छोटे नौमौलूद बच्चों को मक्खियाँ तंग करती हैं तो उनको नीले कपड़े पहनाने देने से मक्खियाँ करीब नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, हर इंसान की इज़्ज़त और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में खुदा की कोई ना कोई सिफ़त मौजूद होती है। अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मछली का सालन बनाकर खा लिया करो। नमक का मसाज बदन पर करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, जो बच्चे या बच्चियां ज़्यादा तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। अगर लीमू पानी पीते वक्त लीमू के बीज मुंह में आ जाएं तो उनको फेंकें नहीं, बल्कि चबा कर खा जाएं। इससे बदन की बीमारियां दूर होती हैं। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और मुआफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। धनिए की चटनी बनाकर खा लिया करो, आपको कभी भी पेट के दर्द का मसला नहीं होगा। ताज़ा सेब रोज़ाना खाने से नज़र तेज़ होती है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हक़ जहाँ पर भी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए शदीद सख्तियों में भी घुस जाओ। नाज़रीन, दिन में 8 गिलास पानी पीने से इंसान जिस्मानी तौर पर फ़िट रहता है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क रहती है वो गाजर ज़्यादा खाएं, इससे इंसान की जिल्द नरम मुलायम रहती है और नज़र भी तेज़ होती है। जैतून का तेल वो वाहिद तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में नहीं तब्दील होता और ना ही मोटापे का सबब बनता है। नाज़रीन, अपने प्यारों की कभी नाकदरी ना करें। आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात उनसे आखिरी मुलाकात हो। चावलों को दोबारा गर्म करने पर बदन पर बीमारियां पैदा होती हैं। सोने से कब्ल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। निहार मुँह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। बकरी के दूध में
شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے۔ منفی سوچوں سے بھی بچے رہو گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں سابودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح روزانہ دار چینی کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جن عورتوں کے چہرے پر جھریاں یا چھائیاں پڑ گئی ہیں تو وہ انڈے کی سفیدی لے کر اس کو چہرے پر لگا دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 3 سے 4 دن کے استعمال سے چہرے کی جھریاں بالکل غائب ہو جائیں گی۔ جو بچے دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال شروع کر دیں۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ ہلدی دودھ میں ملا کر پی لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ چہرے کی جھریوں کے لیے 1 قطرہ زیتون کا تیل روز رات کو لگائیں۔ جلد نرم و ملائم بھی ہو جائے گی۔ گلاب کے عرق میں 1 چٹکی نمک ملا کر چہرہ دھوئیں، تازگی اور نکھار آئے گا۔ بالوں کے گرنے سے بچنے کے لیے دہی میں میتھی دانہ پیس کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے پیاز کا رس ہفتے میں 1 بار بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ ناظرین، اگر نیند نہیں آتی تو رات کو نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ پیٹ کی گیس کے لیے 1 چٹکی کلونجی صبح نہار منہ لیں۔ ناظرین، تھکن دور کرنے کے لیے سبز چائے میں چند قطرے لیموں ڈال کر پئیں۔ پھٹکری کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو پیس لیں یا پھر بازار سے پیسی ہوئی پھٹکری مل جاتی ہے۔ پیسی پھٹکری میں عرق گلاب اور تھوڑا سا ایلو ویرا جیل شامل کر لیں اور اسے اپنے چہرے کے غیر ضروری بالوں پر لگا دیں اور پھر ہلکے ہاتھوں سے ان بالوں پر مساج کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنا چہرہ صاف لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند کرنے کا، لائک کرنے کا اور اس سے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔